إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. اللہ مالک کے فضل و کرم سے اور محض ان کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کا آغاز کیا گیا کہ ہمارا دین آسان دین ہے، اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت زیادہ دلائل و شواہد ہیں. بات کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی کے لیے اس موضوع کے کچھ حصے کیے گئے. پہلا حصہ یہ تھا کہ دین آسان ہے، اس کے کتاب و سنت میں کیا دلائل ہیں. اس حوالے سے قرآن کریم کی بات آیات مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ عاجزانہ حقیر سی گفتگو کی معمولی سی اللہ کی توفیق سے کوشش کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بارے میں آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے ساتھ گفتگو کا اللہ کے بھروسے پر آغاز کرتے. ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدین یسر، بلا شبہ دین عظیم آسانی والا ہے. اس مختصر سی عبارت مبارکہ میں بات کی تاکید کے لیے کتنا زور ہے. میرے ساتھ توجہ کیجیے. یہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قدر گرامر کی بات، لیکن توفیق الہی سے میرے ساتھ توجہ کیجیے تو امید ہے بات کو میں واضح کر پاؤں. عربی میں جملوں کے سینٹینسز کے دو قسمیں ہیں، ایک اسمیہ ایک فعلیہ. ہمارے مقصد کی جو بات اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی حقیقت کے دوام، ہمیشگی اور تسلسل کو بیان کرنا ہوتا ہے تو جملہ کی اسمیہ قسم کو لایا جاتا ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سینٹینس، جو جملہ اختیار فرمایا ہے اس میں کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت بیان کر رہا ہوں وہ عارضی نہیں، وقتی نہیں، فار دا ٹائم بینگ نہیں، بلکہ دائمی حقیقت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرات انبیاء سے گزرتی ہوئی قیامت تک کے لیے ان الدین یسر، یہ حقیقت دائمیہ، حقیقت مسلمہ ہے کہ اللہ کریم کا نازل کردہ دین نہایت آسان.
دوسری بات، جملہ مبارکہ ان کے فرمانے والے پہ 100 جان قربان۔ جملہ مبارکہ کا آغاز کس سے کیا؟ اگر آپ بغیر کسی تاکید کے فرما دیں یہ ایسا ہے، آسمان بدل جائیں، زمین اپنی جگہ سے ٹل جائے، آپ کی فرمائی ہوئی بات نہیں چلتی، لیکن ہماری خیر خواہی کے لیے دلوں میں یہ حقیقت جاگزی کرنے کے لیے ابتدا میں کیا فرمایا؟ ان یقیناً اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق میں سب سے سچی شخصیت یقیناً فرمائیں، اور مجھے یقین نہ آئے تو پھر میرا زمین کے اوپر رہنے کا حق باقی رہتا۔ اللہ ایسا بدبخت کسی کو نہ بنے۔ تیسری بات، الدین، اللہ اکبر، یا اللہ توفیق دے بات کو کچھ واضح کر پاؤں، اور حضرات و خواتین کو توفیق دے کہ بات کو سمجھ پائیں۔ الدین، پروفیسر محبوب صاحب توجہ فرمائیں، الدین یہ دو لفظ ہیں، ایک ال ہے ایک دین ہے، ایک لفظ نہیں۔ اور یہ جو ال ہے عجیب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں الاستغراقیہ، یعنی سارے کا سارا دین۔ یہ نہیں کہ یہ دین ایک بات میں آسان ہے دوسری میں تنگی ہے، نہیں، سارے کا سارا دین، اس کا تعلق اعتقادات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، آئی زندگی سے ہو، معاشی زندگی سے ہو، سیاسی زندگی سے ہو، سماجی زندگی سے ہو، سارے کا سارا دین اس کی بات ہو۔ کسی قسم کی گنجائش چھوڑی رانا صاحب، اس کے بغیر سارا جیس کے بغیر شیطانی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سچ ہے، جو کس سے ٹکرائے وہ جوتی کے نیچے۔ کہنے والے اپنے خیال میں کتنا بڑا ہو، بات کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار اللہ کریم کی کتاب اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً سارے کا سارا دین کیا ہے؟ یوس، اور یہاں ہے یسرن۔ یہ جو دو پیشے ہیں انہیں عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ دو زبریں، دو پیشے، دو زیریں، سارے بولو فوراً جی، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اس کے فوائد ہیں، اور یہاں جو فائدہ ہے للتعظیم، بہت بڑی آسانی والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہیں، اور پھر اگر میں بکوں اللہ اس بکنے سے پہلے موت دے۔ یہ بکواس جب منہ میں آئے اللہ اس سے پہلے ایمان سے جلسہ لے جائے۔ وہ فرمائیں یقیناً سارے کا سارا دین نہایت آسانی ہے۔ اللہ توفیق ہی نہ دے کہ اس کے الٹ بات میں کہہ سکوں۔ اب اپنے لیے جو چاہیں دعا کرو۔ آج کے سبق کی دوسری دلیل، امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سیدنا عروہ الفقیہی، توجہ سے سماعت فرمائیے شاید نام یاد ہو جائے، سیدنا عروہ الفقیہی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان دین اللہ فی یسر ایھا الناس ان دین اللہ فی یسر ایھا الناس ان دین اللہ فی یسر اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ کا دین انتہائی آسانی میں ہے اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ کا دین انتہائی آسانی میں ہے اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ کا دین انتہائی آسانی میں ہے اللہ اکبر آئیے اس حدیث شریف کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ بات ایک دو کی زبان میں سمجھنے سمجھانے اور یاد کرنے کی کوشش کریں اپنے ارشاد گرامی کا آغاز کس سے کیا بولو ایھا الناس آپ کا خطاب کن سے ہوتا تھا حضرات صحابہ سے قربان جائے پل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جس طرح کے احادیث شریفہ میں ہے اس طرح ہوتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہماری تو حرکت نماز بھی نہیں تھی آپ کی مجلس میں کیسے ہوتے سروں پر پرندے ہیں اور خطاب خطبہ درس کیسے سنتے ان کی آنکھیں ادب و احترام کے باوجود آپ کے چہرہ مبارک پر مرکوز ہوتے کانوں سے آنکھوں سے دل سے پوری توجہ سے اللہ کی مخلوق میں جیسے نہ ان جیسا کوئی سنانے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرات صحابہ جیسا کوئی سننے والا نہ ہے نہ قائد بھی بے مثال اور اللہ نے جو ساتھی دیے وہ بھی ماننے والوں میں بے مثال ان سے پہلے وہ ایسے ماننے والے نہ تھے نہ قیامت کا توجہ فرمائیے کیا کہنا چاہتا ہوں ان سے ایھا الناس کہنا کوئی ضرورت تھی کوئی تھی ضرورت یہ جو ندا ہے خطاب ہے اس میں حکمت علماء امت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بات کرنے والا سمجھے کہ بات نہایت اہمیت والی ہے تو وہ اس سے پہلے ایھا الناس کہتا یا جس سے بات کر رہا ہو اس کا نام لیتا اس کا رقم بولتا ہے اس کی کل تاکہ توجہ پوری ہو جائے اور یہاں توجہ تو وہ ہے جن ایسی توجہ آسمان نے سننے والوں میں کبھی دیکھی نہ لیکن پھر اس کے باوجود جب فرمایا ایھا الناس تو پھر بات کی اہمیت کیا نہ ہوگی نمبر 2 ان وہی بات آپ جواب دو بات کا آغاز کس سے کیا سب بولو یقیناً نمبر 3 پھر وہی بات جملہ سینٹینس کون سا ہے جس میں دائمی حقیقت ہے یا عارضی بات وہ سے بولو نمبر 4 پھر وہی بات یسرن تنوین 2 گیڑے سب بولو کیا معنی بنا بہت بڑی آسانی 4 باتیں اور ان کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا اے لوگوں
بے شک اللہ کا دین نہایت آسانی ہے۔ پانچویں بات، یہ بات کتنی دفعہ کہی؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ اور علماء نے لکھا تکرار، اگر کسی بات کو ریپیٹ کرنا ہو، دوہرانا ہو، تو علم والوں کے ہاں اس کی انتہا 3 دفعہ ہوتی ہے۔ تو جو تکرار کی، ریپیٹ کرنے کی انتہا تھی، اس کو استعمال کیا، بات دلوں میں اترنے سے رہ نہ جائے۔ تیسری دلیل، امام مسلم سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں امت کو آگاہ کیا کہ مجھے جو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، کن صفات کے ساتھ مجھے نبی بنایا ہے، اور کن صفات کو میرے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ ایک ہی حدیث میں دونوں قسم کی دو باتیں فرما دی۔ ان اللہ لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا، بے شک اللہ تعالی نے مجھے نہیں بھیجا کیا کر کے کہ میں سختی کروں، اور مجھے نہیں بھیجا کہ میں عیب جوئی کروں، لوگوں کے نقص ان کو نکالتا رہا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور اس موقع پر میری عمر کے ساتھی اور بہنیں یہ سودا لے جائیں، میری عمر کے مرد اور عورتیں، ہم نے خرابی بہت زیادہ ہے۔ اپنے خلاف کی بات کو کرتا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بہت زیادہ عام خرابی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں سیاپا ہی ڈالتے ہیں۔ بچے بہویں انتظار کرتی ہیں کب اذان ہو تو بابا جائے، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ تھے۔ فضل الہی اور سارے سفید بالوں والے آپ کی سیرت طیبہ سے یہ سبق لے جائیں، ایسا کرنے والا اپنی زندگی کو تنگ کرے۔ کیوں ڈاکٹر نے ایسا سکون رہتا گھر میں، سیاپا ہی سیاپا، لائٹیں کیوں جائیں، یہ جگ کیوں ادھر رکھا ہے؟ تو خود کر رہے، تو بھی ایسے کرے گا۔ اور کبھی کچھ باتیں بناتے ہیں، ہمارے بچے، کوئی مکر و فریب کی کہانی ہے۔ بچے آج بھی ایسے ہیں، پہلے بھی ایسے تھے، پورا سب خواہ اپنے ماحول کو خراب کر کے اپنی زندگی کو بھی خراب کر، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے یہ ماڈل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ اور بعض لوگ بڑا فرق کرتے ہیں اور نہیں پھٹکنے دیتا، پنجابی کھڑنے نہیں دیتا۔ اس کا مقصد یہ ہے تجھے جینے کا طریقہ ہی نہیں۔ معاملات چشم پوشی سے چلتے ہیں، دوربین لگانے سے جل تک چلتے ہیں۔ ہاں، دین کے معاملے میں وہ قصہ الگ، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، دونوں 4 آنکھیں کھولیں۔ عام زندگی ہر وقت بک 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 سیرت کے خلاف ہے اور زندگی کو کٹھن بنانا ہے۔ تو فرمایا مجھے اللہ پاک نے سختی کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا، غلطیاں نکالنے والا
بنا کے نہیں بھیجا، وَلَٰكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، لیکن اللہ نے مجھے بنایا ہے تعلیم دینے والا، آسانی کرنے والا، تعلیم دینے والا، آسانی کرنے والا۔ اب میں آپ دین کی حدود میں، آسانی کا مطلب دیوسی نہیں، آسانی کا مقصد دین کو توڑنا نہیں، دین کا جو سرکل ہے اس میں رہتے ہوئے فرمایا مجھے اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کے دیا۔ آج کے سبق کی چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے بارے میں اپنی حیثیت کو واضح فرمایا، امت کو بھی حکم دیا کہ تم نے لوگوں سے کیسا معاملہ کرنا۔ آئیے میں آپ اپنے اپنے لیے آج کے سبق میں وہ بیش قیمت نصیحت لے کے جائیں۔ امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم صرف آسانی کرنے والے، تم صرف بھیجے گئے ہو آسانی کرنے والے، اور تمہیں تنگی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ جو طریقہ مبارک اپنا تھا، امت کے لیے واضح کیا کہ وہی دستور حیات تمہارا۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث سنیے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی دونوں آخری احادیث کی سنیں گے۔ امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی کرو تنگی نہ کرو، خوشخبری دو لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ اب یہاں توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ بات واضح کر پاؤ۔ جب آپ نے فرمایا یسروا، آسانی کرو، تو اس کے بعد اور تنگی نہ کرو کہنے کی ضرورت تھی؟ دوبارہ سوال پر توجہ فرمائیے، اگر سوال اللہ کے فضل و کرم سے واضح ہو گیا تو جواب سنتے ہوئے لطف پائے۔ سوال یہ ہے، جب فرما دیا آسانی کرو تو پھر کیوں فرمایا تنگی نہ کرو؟ جواب یہ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ ایک شخص ایک دفعہ آسانی کر دے، پھر تنگی شروع کر دے، اب اس کو سمجھایا جائے تو کہا میں نے آسانی کی نہیں، کل آسانی نہیں کی تھی، تو جواب کیا آیا؟ وَلَا تُعَسِّرُوا، آسانی کرنا عارضی حکم نہیں ہے، آسانی کرنا ہفتے کا سودا نہیں، اس کے ساتھ کیا؟ وَلَا تُعَسِّرُوا، زندگی بھر تنگی کرنے کے قریب نہیں پھٹکنا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اس پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اللہ اس کی خیر و برکات ہمیں اور ہمارے گرد و پیش میں عام فرما دے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اس بارے میں کہ ہمارا دین آسانی ہی آسانی ہے، سنت طیبہ سے 5 احادیث اور ان کی قدر تفصیل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے لیے اور اپنے گرد و پیش کے لیے آسانیاں کرنے والا بنا. انشاءاللہ الرحمن اسی بارے میں کچھ مزید گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ ایمان و عافیت سے کہنے اور سننے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.